ایک نئی ٹیم ہے نسبتاً، اس میں جو پرانے ہمارے دو کھلاڑی ہیں رضوان اور بابر وہ نہیں ہیں، تو اتنا بڑا میچ جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے، اور وہ بھی پاکستان بھارت کی جنگ کے بعد، تو اس لیے بھی اس کی بڑی اہمیت ہے۔ پاکستان کیسا پرفارم کرتا ہے یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہوگا، اور اتنے بڑے ناموں کے بغیر کیا پرفارم، اگر تو کر گیا، اگر تو آج پاکستان جیت گیا تو پھر مجھے لگتا ہے کہ بابر کا اور رضوان کا جو چیپٹر ہے نا T20 کے حوالے سے، وہ میرے خیال میں تو پھر بند ہی ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ نہ ہوا تو پھر اس کے بعد ظاہری بات ہے ہمارے ملک میں جو ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ بابر کو واپس لے کر آئیں، رضوان کو واپس لے کر آئیں، یہ اتنے ایکسپیرینس آپ کے پلیئرز ہیں، یہ ڈیبیٹ میرے خیال میں پھر دوبارہ شروع ہو جائے گی۔ سو لیٹس سی اس کے اندر کیا ہوتا ہے۔ لیکن امپورٹنٹ بات یہ بھی ہے کہ یہ جو ٹیم ہے اس کے اندر کئی ایسے پلیئرز ہیں جن کو ایکچولی انڈینز نے پہلے فیس نہیں کیا ہوا، ان کے ساتھ وہ کھیلے نہیں ہوئے، ہمارا نسبتاً ایک نیا لائن اپ ہے، تو اس لیے اٹ کوڈ بی اے سرپرائز فیکٹر آلسو۔ دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا ہوتا ہے۔ لیکن ظاہری بات ہے، میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا کے اوپر ہر جگہ جو گفتگو ہو رہی ہے اس کا موازنہ جو ہے وہ پاکستان بھارت جنگ کے ساتھ بھی جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، اور اسی میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دو دن پہلے ہم نے آپ کے ساتھ یہ خبر شیئر کی تھی کہ کنگز 11 پنجاب IPL کی جو ٹیم ہے انہوں نے ایک پوسٹر نکالا تھا اور سوشل میڈیا کے اوپر اس کو ڈالا تھا، اور اس کے اندر انہوں نے انڈیا کو مینشن کیا تھا، اور لیکن آج کا جو میچ پاکستان کے ساتھ ہے انہوں نے نہ پاکستان کا جھنڈا دکھایا نہ پاکستان کا نام لکھا، جس کے اوپر شائقین کرکٹ نے پوری دنیا سے جو ہے وہ بڑی ان کے اوپر تنقید کی کہ کیا چھوٹے دماغ کے لوگ ہیں، تو کیا چھوٹی گندی ذہنیت ہے تم لوگوں کی کہ اپنے مخالف کا نام تک نہیں تم لکھ سکتے۔ تو اس کا بڑا خوبصورت جواب جو ہے وہ کراچی کنگز نے دیا۔ کراچی کنگز نے جو ہے وہ کل اپنا یہ پوسٹر جو ہے وہ جاری کیا، اور اس کے اندر جو ہمارے کپتان ہیں ان کو اس کے اندر شو کیا ہوا ہے، اس کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ سلمان علی آغا تو وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اپوزٹ سائڈ پہ وہ شطرنج کھیل کس کے ساتھ رہے ہیں اس شخص کو جو ہے وہ بالکل ڈارک کر دیا گیا، مطلب ان کے جو کپتان ہیں ان کو نہیں دکھایا گیا، اور بیک گراؤنڈ کے اندر جو ہے وہ برج خلیفہ کی تصویر جو ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ تو کنگز 11 پنجاب نے جو حرکت کی تھی اس کو کراچی کنگز نے جو ہے اس کا جواب دیا ہے۔ تو انٹرسٹنگ بات جو اس تصویر کے اندر اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس میں 6 بجے کا جو ہے وہ لکھا ہوا ہے، تو اس کو بھی شائقین کرکٹ جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بیسکلی وہ جو 6 جہاز گرائے تھے نا، یہ اس کو مینشن کر رہا ہے کہ اس سائڈ پہ 6 ہیں اور ادھر کچھ بھی نہیں ہے۔ اور صرف یہ نہیں بلکہ جو چیس بورڈ اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو اس سائڈ پہ جو پاکستان کی سائڈ کے اوپر جو مہرے پڑے ہوئے ہیں شطرنج کے وہ تو ہرے رنگ کے ہیں، لیکن انڈین سائڈ جو ہے اس کو بھی کالا کر دیا گیا۔ تو بھائی جس طرح آپ نے اپنا منہ کالا کیا تھا یہ حرکت کر کے، اس کا جواب میرے خیال میں اس سے زیادہ خوبصورت طریقے سے نہیں ہو سکتا۔ آئی مسٹ گیو کریڈٹ ٹو کراچی کنگز گرافک ڈیزائنر جس نے بیسکلی یہ سب کچھ کیا، اور موسٹ پرابلی کراچی کنگز آپ جانتے ہیں کہ سلمان اقبال کی ہیں، اور سلمان اقبال کے پاس پورا ایک پروڈکشن ہاؤس ہے ARY کا، یہ میرے خیال میں وہیں سے کسی نے جو ہے یہ زبردست آئیڈیا جو ہے وہ ذہن میں آیا ہوگا۔ آئی تھنک دس واز دا بیسٹ وے ٹو آنسر دیم۔ اچھا جی، اس کے علاوہ اسی کرکٹ سے جڑی جو ہے کچھ اور خبریں بھی شامل کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ہندوستان ٹائمز جو انڈیا کا اخبار ہے اس نے کہا ہے کہ جی ویسے تو ہمیشہ دونوں ملکوں کے درمیان جب میچ ہوتا ہے تو بڑا پرجوش قسم کا ماحول ہوتا ہے، لیکن اس مرتبہ اس ایشیا کپ کے میچ کے حوالے سے پاکستان اور انڈیا کا یہ جو ٹاکرا ہے اس حوالے سے بڑی عجیب صورتحال ہے، کیونکہ بھارت کے اندر جو ہے وہ اس میچ کے بائیکاٹ کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ میں دیکھ رہا تھا یہ جو ان کے زہر اگلنے والے اینکرز ہیں وہ پچھلے 2-3 دن سے مختلف پوسٹ جو ہیں وہ لگا رہے ہیں، اور ایز اے میٹر آف فیکٹ ایک تصویر بھی یہاں پہ لگائی گئی ہے، یہ جو آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں کہ جناب پاکستان اور انڈیا کا میچ ہو رہا ہے، اور وہاں پہ پہلگام کا ایک جو ہے وہ امیج وہاں پہ دکھایا ہوا ہے کہ وہ ایک عورت وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے اور اس کی گود کے اندر جو ہے اس کی میاں کی لاش ہے۔ تو یہ تصویر بار بار جو ہے وہاں پہ انڈیا کے اندر پوسٹ کی جا رہی ہے کہ ایک جگہ پہلگام کا واقعہ ہوا تھا اور ایک جگہ پاکستان اور انڈیا جو ہے وہ میچ کھیل رہا ہے۔ تو اس کے اوپر مطلب ان کی جانب سے جو ہے نا، کیونکہ ان کا اتنا کوٹ کے یہ زہر بھرا ہوا ہے، یہ لوگ اوپینین میکرز ہیں۔ میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ آپ کے جو اینکرز ہوتے ہیں نا وہ بیسکلی اوپینین میکرز ہوتے ہیں، تو ان کی اسکروٹنی ہونا، ان کا ذہن کس قسم کا ہے، وہ کتنے پڑھے لکھے ہیں، سینسیبل بات کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، یہ بڑا ضروری ہوتا ہے۔ تو انڈیا کے اندر جو ہے یہ صورتحال ہے۔ تو ہندوستان ٹائمز نے یہ رپورٹ کیا کہ جی اس کے اوپر جو ہے کئی شائقین کو جو ہے وہ BCCI ان کا جو بھارتی کرکٹ بورڈ ہے اس کے اوپر بھی بڑا غصہ ہے کہ جی یہ میچ کیوں کھیلا جا رہا ہے، اور آپریشن سندور کے حوالے ابھی آپریشن سندور ہم کہہ رہے ہیں کہ جی آپریشن سندور چل رہا ہے، اور اسی آپریشن کے اندر کرکٹ کا آپریشن شروع کر دیا آپ نے۔ تو آپریشن سندور کتنا کو ہوا اور سندور کس طرح مٹا وہ تو میرے خیال میں پوری دنیا جانتی ہے، میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو الٹیمیٹلی آپ کو آنا ہی پڑا ادھر۔ دوسری بات یہ ہندوستان ٹائمز کہتا ہے کہ BCCI نے بھی سوشل میڈیا پہ یہ جو مہم چل رہی ہے بائیکاٹ کرنے کی اس کا نوٹس لیا ہے، اور ایک رپورٹ کے مطابق BCCI کے بیشتر آفیشلز جو ہیں وہ اس میچ سے اپنے آپ کو دور رکھیں گے انیشلی۔ اور بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ دوبارہ ان کی چھوٹی ذہنیت جو ہے وہ پتہ لگتی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر تو بھارت میچ جیت گیا
تو پھر یہ امڑ کے جو ہے وہاں پہ آ جائیں گے سامنے. اور اگر ڈیورنگ دا میچ اور آفٹر دا میچ اگر پاکستان میچ جیت گیا تو اپنے آپ کو دور ہی رکھیں گے, جی اسی تو ساڈا تو انٹرسٹ ہی کوئی نہیں سی, اسی نہیں آئے. اس میں کہا گیا ہے کہ بی سی سی آئی کا کوئی سینئر عہدیدار ابھی تک دبئی بھی نہیں پہنچا ہے, اور راجیو شکلا جو اس وقت بی سی سی آئی کے قائم مقام صدر ہیں, ایشین کرکٹ کونسل کے ایگزیکٹو بورڈ کے رکن بھی ہیں, صرف ان کے حوالے سے توقع ہے کہ وہ شاید مقابلہ دیکھنے کے لیے دبئی آئیں گے, موجود ہوں گے. آئی سی سی کے چیئرمین جے شاہ, جو کہ آپ جانتے ہیں کہ امت شاہ جو ان کے وزیر داخلہ ہیں انڈیا کے, ان کے صاحبزادے ہیں. اچھا وہ یہ جو نیپال کے اندر جو نیپو کڈس کے حوالے سے بات ہوئی تھی نا, میں اگر آپ میرے ریگولرلی ویلاگس دیکھتے ہوں, نیپال کے اندر اصل جو غصہ تھا وہ تھا سیاستدانوں کے بچوں کے حوالے سے, کہ ان کے بچوں نے جو عیاشیاں وہاں پہ کی ہیں اور جو ان کی تصویریں پوسٹ ہوتی رہی ہیں, تو اس کے بعد وہاں پہ انقلاب آیا ہے. تو ظاہری بات ہے کیونکہ ریجن ایک ہے, نیپال, انڈیا, سری لنکا, پاکستان ایک ہی ریجن بنتا ہے نا, تو نیپال کے حوالے سے یہ جب باتیں ہو رہی تھی تو انڈیا کے حوالے سے جو ہے پھر لوگوں نے یہاں پہ بھی ایک ڈسکشن شروع کی کہ جی یہاں پہ بھی بڑا بچوں کو نوازا گیا ہے انڈیا کے اندر, اور امت شاہ کے بیٹے کو, جے شاہ کو جو ہے وہ اس کو آل دا وے بی سی سی آئی کا جو ہے وہ ہیڈ بنایا گیا, اس کے بعد آئی سی سی تک پہنچا دیا گیا, صرف اس لیے کیونکہ یہ امت شاہ کا بیٹا ہے, تو بی جے پی کا جو رہنما ہے. تو نیپو کٹ, اس سے زیادہ بڑھ کے نیپو کٹ کیا ہو سکتا ہے کہ اپنے باپ کی انگلی پکڑ کے پورا بھارتی کرکٹ بورڈ ہی اس کے حوالے کر دیا, اور اس کے بعد اس کو آئی سی سی تک بھی پہنچا دیا. تو خیر اس کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ وہ جناب امریکہ میں ہے, تو وہ تو ویسے ہی یہاں پہ موجود نہیں ہے, تو اس لیے وہ بھی اٹینڈ نہیں کرے گا. اور ساتھ ہی ساتھ بی سی سی آئی کے ایک عہدیدار نے یہ بھی کہا ہے کہ حکومت کی جانب سے اجازت ملنے پر دونوں ٹیموں کے درمیان میچ ہو رہا ہے, تاہم اعلیٰ افسران کیمرے پر اپنی موجودگی کا احساس دلانے سے محتاط ہیں. رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ہندوستان کی جیت یقینی ہونے کے بعد بی سی سی آئی کا کوئی آفیشل جو ہے وہ آپ کو کیمرے میں نظر آئے گا, اور جو تاڑا بیڑا غرق ہو جائے. کتنی چھوٹی تاری ذہنیت ہے یار. اچھا دوسری بات یہ, اب میں شروع میں جو میں نے آپ سے بات کی تھی ان کا جو دوگلا پن ہے, ذرا میں اس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا. آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں ایک لیجنڈز آف کرکٹ کا ایک میچ ٹورنامنٹ ارینج کیا گیا تھا انگلینڈ کے اندر, جس میں ہمارے یہاں سے شاہد افریدی اور وہ تمام پلیئرز جو اب ریٹائر ہو چکے ہیں وہ اس کے اندر کھیل رہے تھے. تو اس وقت پاکستان اور انڈیا کا جو میچ تھا وہ انڈیا نے کھیلنے سے انکار کر دیا تھا, جس میں ہربھجن سنگھ وغیرہ یہ لوگ سارے تھے. پہلے وہ میچ ہو رہا تھا, ایک رات پہلے تک جو ہے انہوں نے بیٹھ کے مطلب کھانا شانا کھایا پاکستانی ریسٹورینٹس کے اندر, لیکن جب پریشر بہت زیادہ آیا سوشل میڈیا پہ تو انہوں نے کہا نہیں ہم میچ نہیں کھیل رہے ہیں, پاکستان کے ساتھ میچ نہیں کھیلیں گے, اور الٹیمیٹلی انہوں نے پاکستان سے میچ نہیں کھیلا تھا. اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی یا تو پھر ان کو بھی کھیلنے دیتے, تو یا پھر یہ بھی نہ کھیلتے, اگر وہ نہیں کھیلا تو پھر یہ بھی نہ کھیلتے. تو یہ ان کا دوگلا پن ہے, جہاں پہ زور لگتا ہے وہاں پہ زور لگا لیتے ہیں, جہاں زور نہیں لگتا وہ کہتے ہیں. اچھا یہ بھی ایک کتنی بچکانہ قسم کی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ملٹی ٹیمز جو ٹورنامنٹ ہے نا, مثال کے طور پہ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی, T20 ورلڈ کپ, ون ڈے ورلڈ کپ, اور اس طرح ایشیا کپ, اس کے اندر ہم کھیل لیں گے لیکن ہم بائی لیٹرل سیریز نہیں کھیلیں گے. جو 1-on-1 جو جس میں 2 ٹیمیں ہوتی ہیں, ہم وہ سیریز نہیں کھیلیں گے لیکن ہم یہ کھیلیں گے. مطلب یہ کیا بچکانہ قسم کی بات ہے. اگر تو آپ کے اندر اتنا ہی تپڑ ہے, اچھا یہ والا کیوں کھیل لیں گے, اس لیے کیونکہ ان کو پتا ہے اگر ہم نہیں کھیلیں گے ہمارا پوائنٹس کا نقصان ہوگا, پوائنٹس کا نقصان ہوگا تو لیٹر جو سٹیجز ہیں, مطلب سپر سکسز ہو گیا, سیمی فائنلز ہو گیا, فائنلز ہو گیا, وہاں تک ہماری رسائی مشکل ہو جائے گی. اس لیے یہاں پہ اپنے فائدے کے لیے جہاں فائدہ نظر آ رہا ہوگا وہاں کھیل لیں گے. بائی لیٹرل سیریز کا وہ کہتے ہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے, جبکہ ایز اے میٹر آف فیکٹ میرا خیال میں, میری رائے ہے کہ اگر پاکستان اور انڈیا کی بائی لیٹرل سیریز ہو, چاہے وہ ٹیسٹ سیریز ہو, ون ڈے ہو, T20 ہو, وہ سب سے زیادہ دیکھے جانے والی سیریز ہوگی. ایون ایشز سے بھی بڑی, ایون اور بھی کسی بھی بائی لیٹرل سیریز سے بڑی سیریز ہوگی. لیکن وہی ان کے ذہن کا ایک فطور ہے, اس کا کچھ آپ کر نہیں سکتے. جب آپ کا دشمن ہے ہی پاگل یا بیوقوف ہے تو آپ اس کا کچھ نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ بھارتی میڈیا نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جناب ایشیا کپ میں پاکستان اور بھارت کے درمیان میچ کے ٹکٹس جو ہیں وہ ابھی تک 100% فروخت نہیں ہوئے ہیں. اب یہ وہ دعویٰ کر رہے ہیں, اور اس کی وجہ جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بھارتی شائقین جو ہے وہ بائیکاٹ کر رہے ہیں. تو خیر ابھی چند گھنٹے رہ گئے ہیں, آپ کو آج ہی پتہ لگ جائے گا کہ گراؤنڈ کتنا بھرا ہوتا ہے, اس کے اندر انڈیا کے جھنڈے کتنے ہوتے ہیں, پاکستان کے جھنڈے. اسی تو کہنے ہیں نہ لو, تاڑے انڈیا والے جڑے کہ نہ لو, بائیکاٹ ہی رکھو, باہر ہی رکھو, تاکہ زیادہ سے زیادہ پاکستانی شائقین جو ہے وہ اسٹیڈیم میں آ سکیں. آپ لوگ بے شک باہر رہیں, بہت بہت شکریہ آپ کا. کیونکہ میں آپ کو ایک بڑے مزے کا ایک واقعہ سناتا ہوں. یہ غالباً میں سن 2001 یا 2002 کی بات ہے, مجھے ایگزیکٹ اب سال یاد نہیں ہے. پاکستان کی ٹیم گئی تھی انڈیا, اور وہاں پہ اس وقت یہ سیریز کھیلنے کے لیے گئے تھے. تو میں اس وقت میڈیا میں نہیں تھا, لیکن میں ایک چونکہ کرکٹ لور ہوں, تو میں کرکٹ کا وہ اس کو انہوں نے خاص طور پہ جو ہے انہوں نے کرکٹ ویزا ایشو کیے تھے, 10,000 کرکٹ ویزاز ایشو کیے تھے. تو میں نے اس وقت میں نے اور میرے بھائی نے جو ہے ہم نے اپلائی کیا, ہمیں ویزا ملا, اور ہم نے واگا کے ذریعے بارڈر کراس کر کے میں نے جا کے میچ دیکھا تھا چنڈی گڑھ میں.
اور چندی گڑھ کے اندر میں وہ میچ دیکھنے گیا تھا, اور اسٹیڈیم کے اندر جا کے میں تو پریس سے بھی تعلق نہیں رکھتا تھا, ایک عام شہری کے طور پہ میں گیا تھا, تو سٹینڈز کے اندر جا کے میں نے میچ دیکھا تھا. آپ یقین کیجئے کہ میں اتنا ڈس اپوائنٹ ہوا تھا کہ ان کی کتنی چھوٹی ذہنیت ہے. پاکستان کی ٹیم چوکا لگاتی تھی یا کوئی چھکا لگتا تھا یا پاکستان ٹیم کوئی وکٹ لیتی تھی, پورے اسٹیڈیم میں پن ڈراپ سائلنس. اور میں نا لیفٹ رائٹ دیکھتا تھا, میں کہا کہو جے لوگ ہیں یار, اتنا چھوٹا سا دل ہے ان کا, اتنا چھوٹا سا دل ہے. اور اس کے بعد جب انڈیا کی ٹیم کو چوکا, ٹھیک ہے میں آئی ایگری, آپ کا ایک ہوم گراؤنڈ ایڈوانٹیج ہوتا ہے, آپ کی ٹیم کھیل رہی ہوتی ہے, آپ کی سمپتھیز اس کے ساتھ ہوتی ہے, آئی ٹوٹلی انڈرسٹینڈ دیٹ. لیکن پھر بھی آپ ایک دل بڑا کرتے ہیں, آپ کا اگر اپوزٹ ٹیم کے اندر کوئی اچھا پلیئر ہے آپ اس کی تعریف کرتے ہیں. اگر آپ کو یاد ہوگا, میں ایک اور آپ کو ریفرنس دیتا ہوں, اور یہ تو آپ یوٹیوب پہ جا کے سرچ بھی کر سکتے ہیں. آپ کو یاد ہے شعیب اختر نے جب 2 بالوں کے اوپر 2 وکٹیں لی تھیں, ڈریوڈ کی اور ٹنڈولکر کی, جس میں ٹنڈولکر جو ہے 0 پہ پہلی بال کے اوپر بولڈ ہوئے تھے اور شعیب اختر نے ان کو آؤٹ کیا تھا. آپ ذرا صرف ایک چیز جا کے کبھی نوٹ کیجیے گا, میں آپ سے خود ریکویسٹ کروں گا یوٹیوب پہ اس کو سرچ کر کے نا جا کے ذرا ایک چیک کیجیے گا. جب وہ دونوں وکٹیں گری تھی, اور کمال بال تھی وہ, مطلب دونوں بالیں یارکرز تھی, دونوں کمال بالیں تھی, مطلب اڑاتی ہوئی وکٹ جو ہے وہ گری تھی. لیکن 1 منٹ کے لیے نا وہاں پہ ذرا اسٹیڈیم کا شور دیکھیے گا, پن ڈراپ سائلنس, مطلب جیسے نا ان کو سانپ سونگ گیا, لٹرلی جیسے سانپ سونگ گیا, جیسے انہوں نے کہا یہ ہو کی گیا. اور مجھے یاد ہے میں نے شعیب اختر کی ایک غالباً کوئی انٹرویو تھا یا کوئی شو تھا, اس کے اندر انہوں نے اس چیز کا ذکر بھی کیا. انہوں نے کہا ٹنڈولکر جو ہوگا نا وہ آپ کا کرکٹ کا بھگوان ہوگا, ساڈا نہیں ہے, ساڈے واسطے صرف وہ ایک کرکٹر ہے. میں نے ایگری ہوئے, مطلب صحیح بات ہے بھائی, وہ ٹھیک ہے آپ کی سمپتھی سے, ہم بھی کہتے ہیں بہت اچھا بیٹسمین ہے, بالکل ہمارے دل آپ کی طرح چھوٹے نہیں ہیں, بڑے دل ہیں ہمارے. لیکن بھائی اگر اس کو ایک خوبصورت بال کے اوپر آؤٹ کیا گیا ہے تو تعریف تو کرو یار, تالی تو بجاؤ بیٹھ کے. مجھے اچھی طرح یاد ہے, میں نے یہاں پہ بھی میچز دیکھے ہوئے ہیں, میں نے یہاں پہ انڈیا, وہ تھا ایک زمانہ, ہماری آج کی یہ والی جو جنریشن ہے یہ تو بیچاری اس سے محروم ہے کہ کبھی انڈیا کو پاکستان میں آ کے کھیلتے ہوئے دیکھے. ہم نے تو دیکھے ہوئے میچز, تو اور میں جا کے ہمیشہ دیکھتا تھا تقریباً, میں نے یہ سارے تو نہیں لیکن میں تقریباً سارے میچز دیکھے ہوئے جب انڈیا پاکستان آتا تھا. یہاں پہ آ کے پرفارم کرتے تھے, تو یہاں پہ بھی جب وہ اگر پاکستانی کھلاڑیوں کو بھی آؤٹ کرتے تھے, اچھی بال ہوتی تھی, پاکستانی شائقین اس کی بھی تالیاں بجاتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. لیکن ان کے اتنے چھوٹے دل, اتنے چھوٹے دماغ ہیں کہ مجھے افسوس ہوتا ہے ان لوگوں کے اوپر کہ یار یہ کس قسم کی انہوں نے قوم پیدا کر دی ہے انہوں نے. اس کے علاوہ تو وہ میں ٹکٹس کے حوالے سے بات کر رہا تھا. آئی ایم سوری, میں جب کرکٹ کے حوالے سے بات کرنا شروع کرتا ہوں میں کہیں سے کہیں نکل جاتا ہوں, معذرت اس کے لیے, لیکن وہ دل سے چیز نکل رہی ہوتی ہے. خیر, تو ٹکٹس کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, تو خبر یہ ہے کہ جی منتظمین کے مطابق 90% ٹکٹس جو ہیں وہ آلریڈی فروخت ہو چکے ہوئے ہیں, اور جنرل انکلوجر کے تقریباً تمام ٹکٹس اس میں شامل ہیں. اور جمعرات تک جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ جو دستیاب ٹکٹس ہیں ان کی کم از کم قیمت جو ہے وہ 750 درہم, جو کہ تقریباً 57,000 روپے پاکستانی بنتی ہے, جبکہ پریمیم ٹکٹ جو ہے وہ 3500 درہم کا ہے, جس کی قیمت 2,70,000 روپے پاکستانی روپیز جو ہے وہ بنتی ہے. تو یہ پرائسنگ جو ہے ٹکٹ کی رکھی گئی ہے. اور جس طرح انہوں نے کہا میچ قریب آ رہا ہے, تو ٹکٹ کی قیمت جو ہے وہ 40,000 روپے سے شروع ہو کے 13 لاکھ روپے تک جو ہے وہ جا پہنچی ہے. مطلب اتنی مہنگی ٹکٹس جو ہیں وہاں پہ, لیکن لوگ لے رہے ہیں, لوگ لیتے ہیں. اور میں کئی ایسے کرکٹ شائقین کو جانتا ہوں جو ایون امریکہ, انگلینڈ, کینیڈا, آسٹریلیا, یہاں اتنی دور ایریا سے آ کے سفر کر کے آتے ہیں کہ نہیں جی ہم نے میچ جو ہے وہ ضرور دیکھنا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ آج جو ہے وہ اسٹیڈیم خالی ہوتا ہے یا بھرتا ہے. اگر تو اسٹیڈیم بھر گیا تو یہ ایک زناٹے دار تھپڑ ہوگا انڈیا کے اوپر, کیونکہ یہ انہوں نے حرکت کی, انہوں نے بائیکاٹ. ہمارے یہاں پہ کوئی بائیکاٹ کی بات نہیں ہوئی, ہم نے یہ نہیں کہا. اور ارریسپیکٹو, میں آج آپ کو ایک اور بات بتا دوں, ارریسپیکٹو, وہ اور بات ہے, ظاہری بات ہے دل تو یہی چاہتا ہے کہ پاکستان جیتے, لیکن ارریسپیکٹو اگر نہیں بھی جیتتا, ایٹ لیسٹ میرے لیے اچھی بات یہ کہ دونوں ٹیمیں کھیل کے میدان میں آپس میں لڑ رہی ہیں. ٹھیک ہے, کھیل کے میدان میں, جیت ہار کسی کی بھی ہو, یہ کھیل ہے, جو اچھا کھیلتا ہے, جس دن اچھا کھیلتا ہے وہ جیت جاتا ہے, ٹھیک ہے, دیٹس فائن. لیکن کم از کم کھیل کے میدان جو ہے نا وہ آباد ہونے چاہیے. میں خود بھی ایک سپورٹس مین رہا ہوں, میں ہمیشہ چاہوں گا کہ کھیل کے میدان کوئی بھی کھیل ہو آباد رہنے چاہیے, ان کے اندر شائقین کو آنے دیں, دیکھنے دیں, دیکھیں گے, دل ملیں گے, چیزیں ٹھیک ہوں گی. ٹھیک ہے, تو میں تو اگر تو یہ کرکٹ اسٹیڈیم آج بھر گیا تو یہ زناٹے دار تھپڑ ہوگا ان تمام ایکسٹریمسٹ کے منہ کے اوپر جو ہمیشہ پاکستان اور بھارت کی جنگ چاہتے تھے, جو ہمیشہ اس قسم کی میجر گورو آریہ, ارنب گوسوامی, یہ اس قسم کی جتنی آئٹمز ہیں نا, ان سب کے منہ کے اوپر یہ تھپڑ ہوگا کہ انہوں نے ہر وہ کیمپین چلائی کہ جناب یہ میچ نہیں ہونا چاہیے. وہ میچ ہوا بھی, اور اگر اسٹیڈیم بھر گیا تو یہ بھی پاکستان کی جیت ہوگی, کیونکہ ہم نے امن کی بات کی, ہم نے کھیل کی بات کی. زناٹے دار تھپڑوں کی یہاں تک بات ہو رہی ہے تو ایک خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا, اور وہ یہ ہے
سوشل میڈیا کے اوپر یہ ایک ویڈیو فوٹیج جو ہے وہ گردش کر رہی ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نیپال کے اندر یہ جو انڈین میڈیا وہاں پہ گیا ہوا ہے ان کے ساتھ بڑی پیڑی ہو رہی ہے وہاں پہ. جہے نکر تے جانتے ہیں, جہی جگہ تے جاتے ہیں, گالا کھاندے ہیں, چپیڑا کھاندے ہیں, مکے کھا رہے ہیں وہاں پہ. تو ایک اور جو جرنلسٹ ہے اس کے حوالے سے ایک خبر آئی ہے, ریپبلک کا یہ رپورٹر بتایا جاتا ہے رگھویندر پانڈے. تو پانڈے جی کے حوالے سے جو ہے وہ خبر آئی ہے کہ ان کو بھی جو ہے وہ کٹ پڑی ہے وہاں پہ, اور ان کا تعلق ریپبلک سے ہے. ریپبلک جو ہے وہ ارنب گوسوامی کا چینل ہے. تو وہاں پہ اس کے ساتھ بھی ایگزیکٹلی یہی ہوا ہے کہ وہ بار بار جو ہے, بلکہ ایز اے میٹر آف فیکٹ کسی نے یہ ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا ریپبلک بھارت رپورٹر رگھویندر پانڈے گاٹ بیٹن ان نیپال ڈیورنگ جین زی پروٹیسٹ. Arnab's drama has ruined the channel so badly that his reporters are getting thrashed on foreign streets too, while he hides in studio screaming, "Nation wants to know." ارنب گوسوامی کا یہ پرانا سٹائل ہے, نیشن وانٹس ٹو نو. تو میں نے بات کی تھی کل یا پرسوں بھی اپنے ویلاگ کے اندر کہ ان کی کریڈیبلٹی اتنی خراب ہو چکی ہے کہ انڈیا کے اندر تو گالیاں ان کو پڑتی ہیں کہ میڈیا کو, پوری دنیا میں بھی پڑ رہی ہے, ساتھ نیپال میں بھی پڑ رہی ہے. آپ کی صحافت اتنی بدبودار ہے کہ اس کی بدبو تو ساتھ والے ملکوں تک بھی جاتی ہے, صرف ہمارے یہاں نہیں آتی. جبکہ بکواس آپ نے, جھوٹ آپ نے ہمارے والے سے بولا, لیکن نیپال کے اندر بھی جو ہے نا لوگ کہتے ہیں تاڑی ایسی تیسی بلا لو جتی ہے نا وہ. اور وہ بیچارے, مجھے افسوس رپورٹرز کے اوپر ہو رہا تھا, کیونکہ بیچارے رپورٹر کا کیا قصور ہے. ارنب گوسوامی جیسا سپولا آپ نے وہاں پہ رکھا ہوا ہے, وہ ہر قسم کی بکواس کرتا ہے, بیچارے مار کھا رہے ہیں رپورٹرز تو آن فیلڈ ہیں, وہ بیچارہ بیٹھ کے وہاں پہ گیا ہوا ہے, وہ بیٹھ کے رپورٹنگ کر رہا ہے, اس کو ایم ہی چنڈے مار رہے ہیں بیٹھ کے. میرا نہیں خیال کہ اس بیچارے کا کوئی ایسا قصور ہونا چاہیے, لیکن ظاہری بات ہے اگر اس کو وہاں سے پیچھے سے انسٹرکشنز آتی ہے کہ بھئی تو انڈیا والا اینگل دے, انڈیا والا اینگل دے, تو وہاں کے وہ جو سڑک کے اوپر کھڑے ہوئے پروٹیسٹرز ہیں وہ کہتے ہیں تسی تو مصیبت ہے کہ جدو اسی جان چھڑانا چاہتے ہیں. تو اس کی وجہ سے وہاں پہ بھی جو ہے واقعہ ہے. اب میں جہاں پہ آپ کو یہ بتا رہا ہوں تو وہیں پہ ایک اور ان کی میڈیا کی ذرا صورتحال دیکھ لیں. بیسکلی وہاں پہ بی جے پی کا یہ جو مودی